آج 5 سفر پہلی نوچندی جمعرات کے دن اللہ کے 2 نام پڑھ لو، پھر دولت کہاں کہاں سے آئے گی، آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ صرف وہ پڑھے گا جسے آج اللہ توفیق دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج پہلی نوچندی جمعرات کے دن دولت کو چھما چھم بارش کی طرح برسانے والا وہ عمل بتاؤں گی کہ اگر آپ صبح پڑھ لو تو شام تک مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھ لو تو صبح تک انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ لیکن آپ نے پڑھنا 5 سفر پہلی نوچندی جمعرات کے دن ہے۔ اگر آج آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر کے بند تالے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ رزق اور دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی کہ جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد یہ عمل پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے یہ عمل پڑھتے ہی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ دولت کی بارش کا یہ وہ سچا عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ ناظرین، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج پہلی نوچندی جمعرات کے دن میرے کہنے پر اس عمل کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ کا وقت نکال کر بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لینا۔ دولت کی بارش کا یہ وہ آزمودہ ترین عمل ہے۔ رزق اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس عمل کو جب کسی پریشان بندے نے پڑھا، فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والے کی زندگی میں سکون اور خوشیاں آتی ہیں۔ ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آج کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل کرنے سے فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت اور برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے اور یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف وہ قدم بڑھائے کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی، انشاءاللہ وہ حاجات اور مرادیں پوری ہوں گی۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک
لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 5 صفر پہلی نوچندی جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 5 صفر پہلی نوچندی جمعرات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج انشاءاللہ مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا، کیونکہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا۔ ناظرین، آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، کیونکہ ناظرین دیکھیں، جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت پریشان ہے آپ کے شیئر کرنے سے۔ یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلا جائے تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرما دے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے، اور 5 صفر پہلی نوچندی جمعرات کے دن اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اب ناظرین، عمل کیا ہے؟ آج 6 صفر نوچندی جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو
تو سب سے بہتر ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجتیں، مصیبتیں، پریشانیاں الگ ہیں۔ جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اولاد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بھی بنا کر بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا اللہ یا حفیظو کو پڑھ لیں۔ اب ناظرین آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حفیظو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظو کو 21 بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگنا ہے، آج مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 21 بار یا اللہ یا حفیظو کو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور جو بندہ پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ یا حی
حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک ہی رات میں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ ایک مکمل تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، اور یہ ایک ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور یہ آج کی سورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے؟ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر، سب کچھ بیچ کر بھی اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو ناظرین نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا خاص راز ہے، اور یہ سینے کا راز آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنی ہے۔ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا حفیظو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم کو 100 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس نام کو توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ نام پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ اب ناظرین اس نام مبارک کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ارحم الراحمین 1 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 2 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ارحم الراحمین کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور اب آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے کہ جب کوئی شدید مشکلات میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، اس عمل کے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ ہے یا وہابو کا وظیفہ۔ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا وہابو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا وہابو کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب جب آپ یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس وظیفے کی بدولت ایسی ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط عمل ہے کہ بھکاری بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، غریب پڑھے گا تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔